السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ عالمی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے امریکہ کی نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ امریکہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صدر ایک بات کرتے ہیں، وزیر خارجہ دوسری بات کرتے ہیں، میڈیا پر الگ بحث چل رہی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر ایک اور بیانیہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن کئی سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل فیصلے اکثر طاقتور اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے ہوتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہمیں مشرق وسطیٰ کے موجودہ صورتحال کو دیکھنا چاہیے۔ حالیہ کشیدگی میں اسرائیل اور ایران کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے اور امریکہ بھی اس معاملے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، امریکی وزیر خارجہ کے بیانات نے اس بحث کو مزید تیز کر دیا۔ انہوں نے ابتدا میں کہا کہ اسرائیل ایران پر کارروائی کرنے والا تھا اور اس کے رد عمل میں ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا، اس لیے پہلے اقدام کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی قیادت کے فیصلوں کو غیر متوقع سمجھا جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک اتنا کمزور ہے تو کیا وہ واقعی اتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے کہ عالمی سطح پر خطرہ بن جائے؟ اسی لیے کئی مبصرین کہتے ہیں کہ اس معاملے میں معمولات اور بیانیے مختلف ہو سکتے ہیں۔ عالمی سیاست اور معیشت بھی اس سے تباہ ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا اثر صرف ایک دو ممالک تک محدود نہیں رہتا، اس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت پر پڑتی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اسٹاک مارکیٹس متاثر ہوتے ہیں اور عالمی تجارت میں غیر یقینی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ طویل تنازعات کی حقیقت کیا ہے؟ سیاسی ماہرین ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے فور ایور وار کہا جاتا ہے۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا تنازع ہے جو مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا بلکہ مختلف شکلوں میں جاری رہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں کشیدگی مسلسل مختلف مراحل میں جاری رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس خطے میں عالمی طاقتوں کی فوجی موجودگی بھی بڑھتی ہے۔ عالمی رد عمل اس صورتحال پر مختلف ممالک کے رد عمل بھی سامنے آئے ہیں۔ بعض ممالک نے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے جبکہ بعض نے اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات بھی کیے۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے اس وقت جو جنگ چل رہی ہے۔ مثلا فرانس کے صدر نے کہا کہ خطے میں ہونے والے کچھ کارروائیوں پر سوالات اٹھتے ہیں اور سفارت حل تلاش کرنا ضروری ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس سے خوش ہیں۔ اسی طرح کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو احتیاطی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ توانائی اور عالمی معیشت، ناظرین یہ بات آپ کو لازمی سمجھنا چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ تیل کی سپلائی کا ہے۔ دنیا کی بڑی مقدار میں تیل خلیج کے راستوں سے گزرتا ہے۔ اگر ان راستوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتے ہیں تو دنیا بھر کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ابنائے ہرمز جیسے سمندری راستے عالمی معیشت کے لیے بہت اہم ہیں۔ دوستو یہ عام بات نہیں ہے، یہ عام لوگوں پر اثر، سیاسی فیصلوں کا اثر صرف حکومتوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ عام لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ جنگ یا کشیدگی کی صورتحال میں معیشت کمزور ہوتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اور عام شہری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس لیے ماہرین اکثر کہتے ہیں کہ عالمی تنازعات کا حل سفارت کاری اور مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیں اس سارے معاملے کو جذبات کے بجائے سمجھداری سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن اور سنت ہمیں انصاف، حکمت اور امن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عالمی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور معاملات کو بھی تحقیق کے ساتھ دیکھیں۔ دوستو یاد رکھیے، پاکستان کے حالات اس وقت ناظرین بہت خراب ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم عالمی سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے حالات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں معاشی مسائل، مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں پر بھی بحث جاری ہے۔ حال ہی میں حکومت نے مالیاتی پالیسیوں کے ذریعے بڑے رقم جمع کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے جس کا اثر معیشت اور مہنگائی پر پڑ سکتا ہے۔ یہ تمام معاملات عوام کی زندگی پر براہ راست نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ دوستو بات یاد رکھیے، آخری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔
آج جو خبریں ہم دیکھتے ہیں وہ صرف سیاست نہیں بلکہ عالمی معیشت، توانائی اور عام لوگوں کی زندگیوں سے بھی جڑ ہوتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم خبروں کو سمجھ کر دیکھیں، تحقیق کریں اور جذبات کی بجائے حقائق کی بنیاد پر رائے کم کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس کے اندر میں ضرور بتائیے۔